الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اما بعد، سورۃ الفرقان جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کو ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ اسراف سے آگے بڑھتے ہیں، بلکہ حد اعتدال میں اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ دراصل یہ وہ شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو مکمل طور پر احکامات خداوندی کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، نہ وہ کسی بھی معاملے میں اسراف کرتا ہے اور نہ ہی حد سے زیادہ کوئی چیز اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اسراف کے معنی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر غذا میں ہمارے لیے ایک سالن کافی ہے، ایک سے زائد اگر ہم مزید سالن رکھتے ہیں تو گویا یہ اسراف ہے، اور پھر اس سے آگے تبریز کہا جائے گا جو اسراف سے زیادہ ہے، یعنی دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، خاص طور پر جو لوگ اسراف سے زیادہ تبریز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے انہیں شیاطین کا گروہ قرار دیا ہے، اور انسانی ایک میچور جو فطرت ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کہ اگر اس کے پاس کچھ آ جائے تو وہ بانٹنے لگ جائے، لیکن جب ختم ہو جائے تو وہ مایوس ہو جائے، بلکہ وہ ہر معاملے میں حد اعتدال پر اپنی زندگی کو رکھے، اللہ کے دیے ہوئے پر اتنا ہی خرچ کرے جتنا کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دیں پھر مفلس ہو جائیں، اور جب مفلس ہو جائیں تو اللہ سے شکایت کریں، نہیں، بلکہ اعتدال ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اب آپ دیکھیں سورۃ الفرقان کے اس آخری رکوع میں جو 17 آیات پر مشتمل ہے،
ابتدا کی 2 آیات حکمت ایمان پر مشتمل ہے۔ ایمان کی کیا حکمتیں ہوں گی پروردگار عالم نے اس کو بیان فرمایا، اور اس رکوع کی آخری آیت پر پھر پروردگار عالم نے حکمت ایمان پر مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ اور یہ 5 آیات وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سے لے کر وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا تک یہ 5 آیات انسان کی اس شخصیت کو ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ مکمل طور پر بنیادوں پر کھڑا ہو کر دین کی اپنی شخصیت کو سنوارتا ہے۔ اب اس کی بعد کی جو آیت ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا یہ آیات دراصل حکمت دین پر دلالت کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ گناہوں میں گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے، گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے، اور اس میں بہت سا آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بات طے ہے کہ اس کو عذاب الہی کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن اسلام وہ دین فطرت ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو اللہ نے اس میں وہ رحمت رکھی ہے جس کو کہ ہم توبہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ بڑے سے بڑا اگر گناہ بھی کر لیں لیکن موت سے پہلے اگر توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ گناہ ہو گیا تو بس اس گناہ پر آپ ہو گئے اور اللہ نعوذ باللہ من ذالک ظالم ہے اور عذاب دینے والا ہے۔ نہیں، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے 3 بڑے گناہ کیا ہیں جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر اس سورہ فرقان میں بیان فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، سب سے بڑا گناہ اگر اللہ کے پاس کوئی ہے تو وہ گناہ ہے شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی بندہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے وہ مرنے سے پہلے اس شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمانیت کو دیکھیں، اللہ کی رحیمیت کو دیکھیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ اللہ نے یہاں پر 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس میں اول کس کو بیان فرمایا؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں، کسی اور کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بندے مومن کے لیے یہ شرط اول ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف پروردگار عالم سے ہونا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا شرک تصور کیا جائے گا اور اللہ سب گناہوں پر معاف کرے گا، لیکن شرک وہ عظیم گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ایک دین اسلام میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، آگے اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، لیکن میں پہلے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان اگر ان گناہوں کو کرنے کے بعد کچھ نیکیاں کرتا ہے تو وہ گناہ خود بخود جھڑ جاتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے بغیر توبہ کے۔ لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتے۔ تو 2 قسم کے گناہ ہو گئے۔ ایک گناہ تو وہ ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان سے گناہ ہونا ایک یقینی امر ہے،
سوائے انبیاء علیہمُ کے وہ معصوم عن القطع ہوتے ہیں. جو خلفاء اللہ ہیں وہ معصوم عن القطع ہیں. ان سے کسی قسم کا کسی عالم کسی وقت بھی گناہ کا سرزد ہونا محال ہے. لیکن دیگر جو انسان ہیں وہ تمام سے گناہ ہو سکتے ہیں. حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کل بنی آدم خطاؤن. دیکھیے آپ اس میں مبالغہ کے لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے. کل بنی آدم خطاؤن یعنی ہر اولاد آدم خطا کار ہے. ہم لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، تو پھر ہم کیسے یہ بات کہیں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے. اور حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلو بنی آدم خطاؤن، ہر اولاد آدم سے گناہ ہوتا ہے. اور پھر کیا فرمایا بعد میں وَخَيْرُ خَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. توبہ کریں، اللہ سننے والا ہے. اللہ ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے. اور توبہ کی ہمارے پاس ڈیفینیشن بڑی مختلف ہے. میں قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توبہ کے 3 لوازم ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں توبہ کر لیں گے تو ایسے ایسے گالوں پر مار لیں گے تو توبہ ہو جائے گی، توبہ توبہ کہہ لیں گے تو توبہ ہو جائے گی. یہ توبہ نہیں، یہ دھوکہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے. پھر توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس کے 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ دل میں شرمندگی پیدا ہو کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. خوف خدا، خشیت خداوندی ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. شرمندگی کا احساس ہو. انسان کو احساس ہونا چاہیے پہلے کہ میں گناہ کیا ہوں. اگر احساس ختم ہو گیا تو ضمیر مردہ ہے گویا. پہلی سیڑھی کیا ہے؟ خود احساس ہونا کہ ہاں مجھ سے جو ہوا ہے وہ گناہ ہے. اور اس کے لیے کسی مفتی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک انسان کا مفتی اس کے باطن میں داخل ہے. وہ اس کو شرمندہ کرتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا. اب جب گناہ کا احساس ہو گیا، شرمندگی کا احساس ہوا، تو دوسری سیڑھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا. کیا توبہ کرنا؟ کہ پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلے خود احساس پیدا ہونا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. دوم یہ کہ اللہ سے توبہ کرنا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، مجھے معاف فرما دے. اور پھر اس پر قائم رہنا. ایسا نہیں کہ دن بھر گناہ کریں گے، رات میں توبہ کریں گے، پھر صبح اٹھیں گے پھر وہی گناہ کریں گے، تو پھر یہ توبہ نہیں ہوگی. جب توبہ کر لی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اب دائم و قائم رہنا، مضبوطی سے استقامت کے ساتھ قائم رہنا اور دوبارہ وہ فعل نہیں کرنا جو کہ گناہ ہے. انسان بشر ہے. انسان جیسا کہ میں نے کہا کل بنی آدم خطاؤن، اس سے خطا ہو جاتی ہے. ایک مرحلہ آتا ہے، شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ وہ بھول جاتا ہے، پھر ممکن ہے وہ دوبارہ گناہ کر لے. اب کیا ہوگا؟ اللہ کیسا رحمان ہے. پھر گناہ کیے، اللہ پھر توبہ کرو. موت آنے تک موقع ہے. جب جان اس حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے سرکش ہو جائیں کہ چلو اچھا موت آئے گی تب تک تو گناہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کرتے جائیں گے پھر معاف کرا لیں گے. اچھا کس کے پاس گارنٹی ہے موت کی کہ کب آئے گی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، لمحہ بھر ممکن ہے میں مر جاؤں. کس کے ہاتھ میں موت ہے؟ کس کے پاس اپنی زندگی کا گارنٹی کارڈ ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر جب ہم سے گناہ ہو جائے، ہم اللہ کے مخلص بندے بن کر
اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، التجا کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے ہی دعا کریں کہ پروردگار مجھے استقامت عطا فرما۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان و شوکت والا ہے، آپ اس سے دعا کریں، وہ آپ کو قائم رکھے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض ترک ہو جاتے ہیں وہ بھی گناہ ہے۔ نماز، ظہر کی نماز ہے، ظہر کے وقت ادا نہیں ہوئی اور ہم نے سمجھا کہ عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے یا ایک عجیب تماشا ہے شب معراج، شب برات، ہم عمر قضا پڑھ لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، جو چیز جب کرنی ہے تبھی کرنا ہے۔ ظہر چھوٹ گئی تو گویا سمجھ لو کہ گناہ ہو گیا، اب آپ قضا کر لیں، قضا کا اجر ملے گا، لیکن جو فرض کو ترک کیا ہے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ہیں، آپ روزہ کسی وجہ سے اللہ دیکھیے آپ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ مسافر ہو، بیمار ہو، آپ کو اپنی موت کا خدشہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے آپ مر سکتے ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے ایک نظام مرتب کیا ہے کہ روزے کا یہ بدل ہے، روزے کی یہ قضا ہے، تمام ایک نظام اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ لیکن ہم اپنی سہولت کے مطابق ایک روزہ چھوڑ دیں گے، پھر روزہ قضا کر لیا، میں چھوٹ گئے تھے، روزے قضا ہو گئے۔ جو چھوٹے ہیں وہ گناہ ہے، اس کے لیے توبہ لازمی ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت ہے، حج کر سکتے ہیں، صحت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، حج نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ بلکہ سورہ حج میں تو پروردگار عالم نے ان افراد کو کفر سے تعبیر کیا ہے، کافر کہا ہے اللہ نے، کہ جو صاحب استطاعت ہو، صحت ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو حج بدل ضرور کروائے، بہرحال فرض اگر ترک کریں گے تو وہ گناہ ہے۔ اور پھر گناہ کبائر میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں 3 گناہ بیان فرمائے، وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ قیامت کی بھی بہت سی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، ایک طویل فہرست ہے، لیکن جب تک کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے۔ اور موت جب حلق میں آ کر اٹکتی ہے اس سے پہلے کا لمحہ بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بندہ توبہ کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، گڑ گڑائے، دعا کرے، اللہ معاف فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں توبہ کے متعلق ہماری غفلت کیا ہے۔ ہم اللہ سے سب مانگتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں الحمدللہ، لیکن توبہ طلب نہیں کرتے۔ کیوں طلب نہیں کرتے؟ ہمارا نفس اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہمیں گناہ کا احساس نہیں رہا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے، اب تو ٹائم پاس ہے، اب تو سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے۔ معاف فرمانا ایسا نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کی لائف کا پارٹ، آپ کی لائف کی روٹین وہی ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری فکر سب بیکار ہے اللہ کے کلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سامنے۔ بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اختصار یعنی مختصراً بیان کیا ہے، لیکن امام مسلم نے اس حدیث کو مفصل بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کس طرح خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ ہم کر رہے ہیں، گناہ ہم نے کیا ہے، نافرمانی ہم نے کی ہے، جھک کر جب توبہ کر رہے ہیں، خوش کون ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثال دے کر کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے، میں سمجھتا ہوں، بارہا اس روایت کو سنا ہے
لیکن آپ اس کو نہ صرف سنیں بلکہ اپنے دلوں میں پیوست کر لیں اور دیکھیں کہ اللہ کیسے خوش ہو رہا ہے۔ آقا کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اسی کی سواری پر اونٹ پر اس کا سامان تجارت بھی ہے، سامان غذا بھی ہے، پانی کی چھاگل بھی ہے، یعنی اس کی پوری زندگی کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اسی جانور پر اس نے لادی ہے، اور سستانے کے لیے اس نے صحرا میں جانور کو چھوڑ دیا۔ اب جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ لاپتہ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو چکا ہے۔ وہ ہر طرف اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اب اس کو اس کی موت سامنے نظر آتی ہے۔ نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ اس کے پاس اس کے لیے ٹفن ہے، نہ اس کے لیے کوئی چیز ہے، کچھ نہیں ہے۔ اکا وہ تنہا صحرا جنگل میں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو موت نظر آتی ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر سو جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں اسی حال میں مر جاؤں گا۔ جب اس کی دفعتاً آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ، اس کی سواری اس کے سامنے ہے۔ یہ آپ فیل کریں کہ ہم اگر کہیں پر ہوں، ہماری کوئی جان پہچان کا نہ ہو، ہمارے لیے کوئی انسان اطراف میں مدد کے لیے نہیں ہے، ہم اکا و تنہا ہیں، صحرا میں ہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کیا حالت ہوگی ہماری؟ اس بندے کی وہاں پر وہی حالت ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بیدار بھی، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا وہ اونٹ ہے، تو وہ خوشی سے یہ کلمات کہتا ہے، یعنی اس کی خوشی کی انتہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کو خوشی کا میں یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ رب ہے اور وہ بندہ ہے۔ اس کی مسرت میں وہ اس قدر محو ہو جاتا ہے، بے ساختہ ہو جاتا ہے، سرشار ہو جاتا ہے کہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحرا والے کو جتنی خوشی ہوئی، اور خوشی میں وہ یہ بھول گیا کہ خدا کون ہے، وہ ہے یا خدا اللہ رب العالمین ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو ہوتی ہے جب بندہ مومن اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو یہ توبہ کی اہمیت ہے۔ اور پھر کیا فرمائے اللہ رب العزت، کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام انسانیت کا نام ہے، اسلام کسی ایک سوسائٹی کا نام نہیں، اسلام عالمین کے لیے ہے۔ اسلام انسان کی حرمت، اس کی جان و مال کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو کسی بھی انسان کو ناحق قتل کر دے تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج تو بس ایک مچھر اور مکھی کو مارنے کی طرح ایک انسان کو مار رہا ہے۔ انسان، یہ سوسائٹی کا جو تمدن ہے ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کی جو اصلاح ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اٹھائیں کسی کو شوٹ کر دیں، صرف الا بالحقیقی شرط ہے آپ کے لیے کہ اگر کسی نے قتل عمدن کیا ہے، یعنی کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کے ورثہ دیت لینے پر راضی نہیں ہے، اور وہ اس بات پر مصر ہے کہ جان کا بدلہ جان، جو کہ قصاص جس کو کہا جاتا ہے، تب ایسی صورت میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ اسلامی ریاست ہو، اسلامی ریاست میں اگر کوئی غیر مسلم ہو جائے، اسلام سے انحراف کرے، مرتد ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسلامی ریاست کے قوانین کے تحت اس مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ دو، تیسرا یہ ہے کہ اگر جنگ آپ کی کافر سے ہے اور کافر آپ کے مد مقابل حربی کے صورت میں ہے،
تو اس صورت میں آپ پر اس کا قتل واجب ہے کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس کافروں کو مارنا ہے، لیے تلوار نکل گئے، گن لیے نکل گئے اور ہر کافر کو مارنے لگ گئے. یہ اسلام نہیں ہے. نہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ مد مقابل اگر کافر آ جائے حق و باطل کے معرکے میں، تب اس کو مارنا تم پر واجب ہے. ورنہ اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں زمین کی صورت میں غیر مسلم ہے تو اس کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں پر واجب ہے. اسلام انسانیت سکھاتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی کافر ہے آپ مار دو، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ حالت جنگ کے بھی شرائط ہیں کہ آپ جنگ میں بوڑھوں پر حملہ نہیں کر سکتے، عورتوں پر حملہ نہیں کر سکتے، بچوں پر بھی حملہ نہیں کر سکتے. آج جو اسلام کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے وہ مکمل غیر اسلامی ہے، اسی لیے کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے کہ کہیں پر بھی بم بلاسٹ کر دیں اور کہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ غیر اسلامی عمل ہے. اسلام یہ دعوت نہیں دیتا. اسلام دہشت گردی کے مد مقابل دین کا نام ہے. اسلام تو ہر ایک کی جان و مال. قتل الناس جمیعا، اللہ اکبر. ایک کو ناحق اگر ہم مارتے ہیں تو اللہ کی نظر میں گویا ہم نے ساری انسانیت کا خاتمہ کر دیا. یہ اسلام ہے. اور یہ اگر کوئی، اور ایک دوسرا وہ ہے کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، مرد ہو یا عورت، تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو زندہ پتھروں سے مارا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے. تو 4 چیزوں کے لیے بالحق کی شرط پوری ہوگی. ایک کہ کافر مد مقابل جنگ میں آ جائے تب اس کو مارنا ہے. دوسرا اگر قصاص کے طور پر مارنا ہے، قصاص کے طور پر، تب اس کو مارا جائے گا. تیسرا اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست میں اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اور چوتھا وہ ہے جو شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو اسے رجم کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے اس کو مار کر ختم کیا جائے گا. اس کے علاوہ کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر مارنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے. یہ دوسرا گناہ ہے. تیسرا گناہ کیا ہے؟ ولا یزنون، زنا نہیں کریں گے. زنا اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں، جہاں گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے لیکن یہاں پر اللہ نے 3 باتیں بیان کی ہیں. لا تدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. 3 گناہ ہیں. ایک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود برحق سمجھنا. دوم، ناحق کسی کو قتل کرنا. اور سوم کیا ہے؟ کہ زنا کرنا. تو آپ یاد رکھیں، اس سے سوسائٹی خراب ہو جاتی. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، نوجوان اس بات کو یاد رکھیں، اسلام نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، زنا کو حرام قرار دیا ہے. اور اس موجودہ ماحول میں اگر لیو ان ریلیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، درست ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے. لیو ان ریلیشن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور اگر یہ گناہ کر رہا ہے کوئی تو اس کو بہت سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہے. عذاب اپنی جگہ ہے، لیکن کب تک؟ اگر آپ توبہ نہ کر لیں. شرک ہے، مشرک ہے، توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا. اللہ تواب الرحیمہ ہے. اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کی بھی توبہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کسی نے زنا کیا ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. اس کے بعد کی آیت یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. 3 آیتیں مزید ہیں انشاءاللہ العزیز. آئندہ نشست میں آپ سے ان آیات کے متعلق گفتگو کی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اپنے طور پر ان آیات کو تلاوت کریں، دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔